ARY نیوز کی خصوصی نشریات میں ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. جذبہ اور جنون تو پاکستانیوں کا ہمیشہ ہی اپنے عروج پر ہوتا ہے, لیکن جب بڑے کھیل کا بڑا مقابلہ ہو, جب پاکستان میں مقابلہ بھارت ہو, تو یہ جذبہ اور جنون اپنے عروج پر ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے اسی ترانے سے آغاز کیا. ایک بار پھر نتاشا کو ویلکم کرتے ہیں. بہت ساری تالیاں نتاشا کے لیے. اور آپ کتنا ہوپ فل ہیں نتاشا کے دن کے اختتام پر بھی یہی جذبہ جنون برقرار رہے گا؟ بس اللہ کرے ایسا ہی رہے. دیکھیں جیسا فیل کریں گے ویسا مینیفیسٹ کریں گے تو ہوگا. ہوپ فلی اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. لیٹس سی جناب. اور آج کی اس نشریات میں ہم دن بھر آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کرے کہ بارش نہ ہو, کیونکہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو, تاکہ میچ ہو اور اچھی ٹیم جیتے, اور اللہ کرے کہ وہ اچھی ٹیم پاکستان کی ہو انشاءاللہ. یہاں پر ہمارے پاس کرکٹ سے متعلق تجزیوں کے لیے موجود ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہمارے ہردل عزیز ARY نیوز کا اسپورٹس کے حوالے سے فلیگ شپ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں. نجیب بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں. نجیب الحسنین صاحب, موہالی ہو یا کراچی ہو یا اور بہت سارے میچز جن میں پاکستان کے حق میں سارے کے سارے میچ پلٹے. کامران اکمل, کامران بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں. اور نجیب بھائی اور کامران بھائی تھوڑی دیر بعد یونس بھائی تو ہوں گے ہی کرکٹ کے حوالے سے تجزیے دینے کے لیے, لیکن ظاہر ہے ان کو بھی کبھی کبھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ بھٹک جاتے ہیں, کبھی کبھی ان کو نروس ہو جاتے ہیں, تو ان کی رہنمائی کے لیے کرکٹ کے حوالے سے عادی بھائی موجود ہیں تاکہ بتا سکیں ان کو کہ. تو عادی بھائی آپ کو آج کی پچ دیکھ کے کیا لگا ہے ویسے؟ وسیم بھائی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے؟ بیکاز یو جسٹ کیم فرام امریکہ. آ رہی ہے آپ کو سمجھ اردو؟ میں تھوڑی تھوڑی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ کہوں گا میرا پاکستانی ٹیم کو آج ایک ہی مشورہ ہے. وہ کیا؟ کہ بجلی کا بل کا غصہ سارا انڈیا کے اوپر نکال. بیسٹ. صحیح بات ہے. اور اسی لیے ظاہر ہے ویسے ہی ماحول میں بہت حبس ہے, بہت گھٹن ہے. تو اللہ کرے کہ آج کا دن ایک اچھی وجہ ثابت ہو جائے ہمارے پاس کہ کم از کم تھوڑا سا ایک بریک لے لیں ہم اور ذرا سا خوش ہو جائیں. ہمارے ساتھ یہاں پر اپنی ریڈنگز کی بنیاد پر پریڈکٹ کرنے کے لیے موجود ہیں سمیرا. کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیجیے. سمیرا فاروق صاحبہ السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. یہ ہمارا میٹر ریڈنگ یہ کرتی ہیں؟ میٹر ریڈنگ نہیں, ریڈنگ مطلب وہ اپنا جو علم ہے اس کی بنیاد پر بتائیں گے. اچھا اچھا وہ والا. سمیرا کیا آپ آنکھیں پڑھ سکتی ہو اگر اصلی کی ہو لکڑی بھائی؟ آپ کا تو میں نے تعارف بھی نہیں کرایا ابھی. آپ نے کیوں؟ پڑھائی سے آپ کو لگا آپ کسی تعارف کے بس ٹھیک ہے. تو ٹھیک ٹھاک. everyone I am superstar. شیو بھائی کیا آج کے میچ فاسٹ بولرز کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دماغ تو نہیں پڑتی ہے نا آپ, ورنہ پھنس جائیں گے. ورنہ آپ کو یہاں بیٹھنے نہیں دیتی ہوں ویسا. آج کے پھینٹا لگے گا. اچھا کس کو پھینٹا لگائیں گے؟ جان ماریں گے لڑکے. اچھا. اور انشاءاللہ شیو بھائی اگر آپ یہ بات اس طرح کیے بغیر کر لیں, مجھے الجھن ہو رہی ہے. ہاتھ باندھ کے ٹینشن ہے, ٹینشن. میں کھیلا ہوں نہیں, میں نے آپ سے آپ کے قصے تو پوچھے ہی نہیں نا, میں میچ کے بارے میں پوچھا. تو یقین کر میں اپنی آپ اسے تو کر کے بات نہیں کر سکتے. پیار میں میں ایک دفعہ لڑنے کے لیے بارڈر پہنچ گیا تھا. میں نے اتنی لمبی لمبی چھوڑیاں ماری ہوئی. اچھا. میں لڑنے کے لیے پہنچ گیا تھا. رات میں جاؤں گا, میں واگا بارڈر پہنچ گیا. انہوں نے کہا لڑائی یہاں ہوئی نہیں رہی. اچھا سر, میں آپ سے آپ کے قصے نہیں پوچھا. میں آتا ہوں آپ کی دوبارہ آتا ہوں. میں اجازت دیں گے سمیرا. ویسے اب کیا میں ڈائریکٹ پوچھ لوں سمیرا سے وہ سوال کی کیا ہے آج کا میچ؟ تو نہ پوچھے, ان کی خوبصورتی کا راز ہے, ان تک رہنے دیں. نہیں میں میچ کا سوال ڈائریکٹ. اچھا میچ کیا ہو گیا جی؟ کیا ہے آج کی؟ بہت کانٹے کا مقابلہ. آواز ذرا اگر سمیرا کی بڑھا. کانٹے کا مقابلہ ہے, چوری کانٹے کا. ان کا مطلب ہے کہ کرکٹ کا ہی مقابلہ ہے, وہ کانٹے کا ہوگا, بہت سخت مقابلہ. اوکے, تو کیلکولیشن کے مطابق دونوں جو ہمارے کیپٹنس ہیں وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں, اور کسی کو ایک جگہ پہ ایج ہے اور دوسرے کو دوسرے پہ. اچھا. تو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ بہت ہی جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا, اور بہت ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ یہ میچ ہوگا. یعنی ون سائیڈڈ نہیں ہو جائے گا. ون سائیڈڈ نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. آپ لاسٹ بال تک انگیج رہیں گے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جو مقابلہ ہوگا وہ ہوگا کرکٹ کا. سر وہ تو سب کو پتا ہے نا, کرکٹ کا مقابلہ ہوگا, وہ تو معلوم ہے سب کو نا. لیکن بھائی نجیب بھائی یہ کیا بارش وغیرہ کا کیا سین ہے, کتنا امکان ہے؟ کل تک تو 90% تک چلی گئی تھی, اب 6-7 بجے کے ٹائم لگ رہا ہے کہ بارش کے تھوڑے چانسز ہیں, لیکن میچ ہوگا, which is a good news, کیونکہ ہم بڑے پریشان تھے کہ میچ بارش کی نظر نہ ہو. تو ابھی اس بات کا امکان کم ہے کہ میچ ختم ہی ہو جائے بارش. بالکل کم ہے. کل پرسوں تک لگ رہا تھا, کل پرسوں تک تو لگ رہا تھا کہ ہو نہیں پائے گا. ہاں, تو ابھی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے. میں اور کامران بھائی پچھلے دنوں امریکہ میں جب تھے, میں جان بوجھ کے اپنے امریکہ کے قصے باہر ہوا لیکن پتہ لگے. when I was in America. اچھا, so when I was in America, when I was in America, when we were in America, تو بہت سارے میچز وہاں بھی بارش کی نظر ہو جاتے تھے. ہم آتے تھے میچ کھیلنے کے لیے اور وہ سارے کا سارا میچ ہی ختم ہو جاتا تھا بارش کی وجہ سے. آج اگر یہ
اس تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے جس سے میچ متاثر نہیں ہوتا کمپلیٹلی, لیکن تھوڑی, تو پھر وہ پچ کس کو سپورٹ کرے گی زیادہ, کیا ہوگا؟ پچ ابھی پچ نیوٹرل رہے گی, یہاں وہاں پہ فرسٹ اننگز ایوریج اسکور ہے 250, تو پہلے تو وہ سوچنا پڑے گا جس کی بھی پہلے بیٹنگ ہے وہ ایٹ لیسٹ اتنا اسکور کر لے اگر 50 اوورز گیم ہوتی ہے. 250, ہاں جی 250 ہوتے ہیں. اگر ٹاس چیز بھی کرنا پڑے گا تو میرے خیال سے جیسے لاسٹ میچ میں اسپنرز نے ڈومینیٹ کیا ہے تو کم سے کم رنز کرنے پڑے, ایٹ لیسٹ 220 230 سے زیادہ نہ کرنے دیں انڈین ٹیم کو. اور ہماری بالنگ ریلیٹیولی لو اسکورنگ پچ ہے کیونکہ ورنہ 50 اوور میں تو 250 پلس بن جاتا ہے, بن جاتا ہے, لیکن وہاں پہ بریک اتنا ہوتا ہے, اسپنرز کو ذرا ہیلپ ملتی ہے, تو صرف 2 بار 300 اسکور ہوا ہے وہاں پہ, باقی میچز لو اسکورنگ کی. اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹاس کتنا کروشل رہے گا پھر, کیونکہ اگر بارش آگے آ رہی ہے تو چیزنگ ٹیم کو فائدہ ہوگا, ہم فینسی کرتے ہیں پہلے کھیلنا. بالکل, ہم لوگ کوشش کریں گے پہلے کھیلتے ہوئے کہ ایک بڑا ٹوٹل لگائیں, لیکن یہ ہے کہ بڑے ٹوٹل کی طرف نہیں ابھی جانا چاہیے. ٹاس جیتنے والی ٹیم کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے بیٹنگ ہی کرنی چاہیے. سیکنڈ ٹائم ذرا وکٹ ذرا اور ڈرائی ہو جاتا ہے, بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے, انڈر لائٹ تھوڑی سی فاسٹ بالر کو سوئنگ بھی ملتی ہے, ہمارے پیس بھی ہے, سوئنگ بھی ہے, اسپنرز بھی اچھے ہیں, تو اس لیے پہلے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا. نتاشا, کوئی کرکٹ سے دلچسپی وغیرہ ہے یا بس؟ نہیں, بالکل ہے, میں نے اپنی ہسٹری میں کرکٹ کھیلا ہے. وہ تو مطلب میرا مطلب یہ کہ اس حد تک ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کرکٹ سے واپس آنے کے باوجود بھی پاکستان انڈیا کا ہی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب ہم بڑے بزی ہو گئے, میچ خالی پاکستان انڈیا کا ہی دیکھتے ہیں بس. میں نے خود کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیا ہے تو میں اس طرح سے دلچسپی نہیں لیتی. ہاں, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اور انڈیا پاکستان ہو تو میں بلکہ نہیں دیکھنا پسند کرتی ہوں کیونکہ دل کی دھڑکنیں بہت ایب نارمل ہے. اور آخری جو یادیں بھی ہیں ہماری پاکستان انڈیا کی ون ڈے سے متعلق زیادہ اچھی نہیں ہے. 2019 میں ہم نے آخری ون ڈے کھیلا تھا, بہت ہی چیمپئنز ٹرافی جیتے ہوئے, اس کے علاوہ پچھلے 5 میں سے 4 میچز ہارے ہیں. خوشی پتہ ہے اس بات, خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان میں تو ہوتا ہی ہے کرکٹ, کھیلتے ہیں لوگ پسند, چائنا میں بھی پسند کرتے ہیں. یہ تو ہونا تھا, اب بیجنگ کی نہیں ہے. کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی نا میں ہر جگہ. لیکن وسیم بھائی, میرا کامران بھائی سوال ہے, جیسے نجیب بھائی نے کہا کہ آگے ابھی بارش آ رہی ہے, تو یہ پیچھے کا گیلا کرے گی یا صرف آگے ہی گیلا ہوگا؟ آگے سے مراد یہ تھا کہ تھوڑی دیر اگر میچ شروع ہونے کے کچھ دیر بعد بارش ہو جائے. اچھا, سوری, اس کا مطلب ہے آپ آگے سمجھ میں 5-10 اوورز کم ہو جائے گی بارش کے بعد. لیکن نتاشا پریڈکٹ کریں, خواہش تو ظاہر آپ کی بھی, ظاہر سب کی ہوگی کہ پاکستان جیتے, لیکن آپ کو آن پیپر کیا لگتا ہے کون سی ٹیم زیادہ تگڑی ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں, کچھ انپریڈکٹیبل. چاہے میں, اور اگر میں نے بول دیا کہ میں مطلب مجھے تھوڑا شک ہو رہا ہے اپنی ٹیم میں, تو اس میں بھی لوگ, اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ کی خواہش یہ نہیں ہے, تجزیہ ہے تو کہہ سکتی ہیں اگر لگتا ہے. اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, اٹس انپریڈکٹیبل. میرے خیال سے پاکستان جیتے یا انڈیا جیتے, آخر میں جیت ایئر وائی نیوز کی ہوگی. وجہ مجھے جو پیسے دے رہا میں اس کا ساتھ, سیدھی بات, میں نہیں جانتا. آپ کرکٹ کے تجزیے کر رہے ہیں بڑے زبردست. جی وسیم, آج میرے ذہن سے نکل گیا, یہ لاسٹ ایشیا کپ کون جیتا تھا عادی بھائی؟ لاسٹ ایشیا کپ ماشاءاللہ اٹ واز اے ٹیم فرام ایشیا. تو ایشیا کپ ہی ایشیا کا ہے تو ظاہر چائنا, بنگلہ دیش. چلے آپ کے ذہن سے نکل گیا ہوگا مسئلہ. ہاں, اصل میں اس سے پچھلا ایشیا کپ کون سی ٹیم؟ وسیم اکرم. کون سی ٹیم جیتی تھی؟ انڈیا, لاہور, کراچی کنگز, پی ایس ایل اور مکس کر گیا. اچھا, اصل میں میرا نا ڈیٹا بہت زیادہ ہے. اچھا وسیم بھائی, میں آپ کو بتاؤں آج جو پچ ہے اس کی خاص بات کیا ہے؟ سچی بات ہے, مجھے نہیں پتا. کامران بھائی سے پوچھنا. کامران بھائی یہ بتائیں جو آج کی پچ ہے اس کی خاص بات کیا ہے؟ تو میں سمجھا آپ مجھے بتانے لگے ہیں. اچھے طریقے سے رول کیا ہوا ہے, ہائی اسکورنگ میچ ہو. ویری گڈ. نجیب بھائی آپ بتائیں. آج کی پچ کی خاص بات ہے کہ اس پہ بڑا زبردست میچ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے کیا دیکھ رہے جب بتا دیا انہوں نے. پلیئرز کی بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب بابر اعظم سے امیدیں ہماری ہر بچہ ایک ہی بندے سے امید لگایا ہوا ہے جی, تو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بابر اعظم ہی آج کے میچ کی ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کوئی اور پلیئر سرپرائز ہے؟ جس طرح نیپال کے خلاف میچ میں بابر نے تو بابر اعظم بڑے افتخار احمد واز دیئر. یا سو آئی تھنک ویسے تو بابر اعظم سے سب کی امیدیں وابستہ ہیں, پر جس طرح افتخار احمد نے دکھایا اپنا رنگ, تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی اس طرح کے ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں کھلاڑی جو یہ کر سکتے ہیں. یا سمیرا آپ کو کچھ بتا رہے ہیں کچھ, اور یہ ساتھ ساتھ لوگ ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں. ہوٹل سے روانہ ہو گئی یہ پاکی کرکٹ ٹیم. عادی بھائی جی میں نے 1-2 پلیئرز کی جیب میں نا وہ شیمپو کی بوتلیں بھی دیکھی ہیں.
उठा लेते हैं अक्सर नहीं, अभी चेकआउट नहीं किया उन्होंने, वापस जाना है इसी आखिरी दिन करते हैं वो लोग, हम लोग। चेकआउट का टाइम होता है तो प्लेयर्स का तौलिया वाली चप्पलें भी लेके आते हैं। तो हम बात करेंगे दोनों की, रोहित शर्मा की यार, और sorry, थोड़ी सी अगर आवाज बढ़ा सके प्लीज, गेस्ट की द्वारा। जी जी, रोहित शर्मा और सॉरी शाहरुख खान और रोहित शर्मा जवान में आ रहे हैं। बाबर आजम हमारे लीब्रा हैं, तो वो बड़े कोई बैलेंस तरीके से चीजों को लेके चलते हैं और आज का दिन उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इट्स वेरी गुड फॉर देम, क्योंकि उनको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी करने का मौका मिलेगा। मगर आज एक ट्रांजिट ऐसा है जिसमें शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और उसमें शायद वो कोई ऐसा डिसीजन ले जो कि एग्रेसिव हमारे लिए फायदेमंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो बाबर आजम और इनके हमेशा हर प्रेडिक्शन कामयाब होती है मैच के बाद। क्या लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मैम है इनकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ी सी गलत है। इन्होंने कहा बाबर आजम लीब्रा है, सॉरी टू से ही इज अ क्रिकेटर। नहीं, मुझे पता है, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल। स्टार्स की बात कर रहे हैं ना? स्टार्स तो हमारे पास फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, महवेश हयात, ये वाले स्टार्स है ना। वो नहीं होता एक्वेरियस, सेक्रेटेरियस, आप कौन सा स्टार है? मैं तो 32 नंबर गली में पैदा हुआ था। नहीं वहाँ तो स्टार नहीं होता, वहाँ बस स्टाफ होता है। क्या पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा है, बाद में बैटिंग करने वाली टीम को फायदा है? पहले बैटिंग करने वाली टीम को ज्यादा फायदा है। पहले टीम को फायदा है, या फिर जो पहले 300 गज का प्लॉट ले ले, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी की मेरे ख्याल से बहुत बड़ी है वैल्यू, तो उनको भी फायदा हो सकता है। बैटिंग, दूसरी वाली बैटिंग की बात हो रही है। तो चले जनाब, लेकिन मैच के नमाज करीब आ रहे हैं। ठीक 2 बजे टॉस होना है। जी जी। और लेट्स सी, टीम्स रवाना हो गई हैं और 2:30 पर पहली बॉल पड़नी है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप के आज के इस मुकाबले की। नशरियात हमारी जारी है, दिन भर हम आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ी नशरियात ARY न्यूज़ पर। यार जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। स्पेशल ट्रांसमिशन ब्रॉट यू बाय कोका कोला, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय हिमानी स्पार्क्स, तमाशा ऐप एंड स्पॉटिफाई। पाकिस्तान में मुकाबला भारत, मुकाबले का आगाज होना है आपसे तकरीबन 1 घंटे के बाद और आधे घंटे बाद है टॉस। सो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपके ख्याल में वो ठीक है, सबने कहा कि टॉस जीतने वाली टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए, कम से कम 250 उससे जितना भी हो जाए, लेकिन टॉस कितना क्रूशियल है? कुछ मैचेस में होता है ना कि हमें लगता है कि टॉस इतना इंपॉर्टेंट है कि यानी टॉस से आप ज्यादा आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सी टीम मैच जीतेगी। कुछ मुद्दे आप कहते हैं बस ठीक है, सही है। टू डू, तो उसकी स्ट्रेटेजी बनती है, तो इसीलिए टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जीतता है तो वो अपनी स्ट्रेटेजी निकालता है कि भाई पहले हम बैटिंग करेंगे, पहले हम चेस करवाएंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है टॉस का जीतना। एंड यू थिंक बिल्कुल सही फैसला है नेपाल वाला जो हमारा प्लेइंग 11 था, हमने बिल्कुल उसी को कंटिन्यू किया है कॉम्बिनेशन। आई थिंक या बिल्कुल हो सकता है। आप भी कल यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपने टीम कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली नहीं करनी बनती नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है और एक कॉम्बिनेशन चलता हुआ आ रहा है, कॉन्फिडेंस बड़े टीम में आया हुआ है, तो इस चीज़ को बरकरार रखें और ये देखें कि आज के मैच में वेन्यू चेंज है। सही है, वहाँ पे हम लोगों ने कैसे खेलना है, टॉस जीतना है तो कितना टारगेट देना चाहिए उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए और गेम प्लान कैसा उन्होंने बनाना है, तो बड़ी समझदारी के साथ और डिपेंड करेगी टॉप 3 पे। आज बाबर ने 1900 किए हुए हैं, मेरी ख्वाहिश है सईद भाई के जो 20 हैं बराबर आज इंडिया के खिलाफ हो जाए तो क्या बात है। तो 194 वाली याद ताज़ा हो जाएगी। इस वक्त ड्यू भी है कि बड़े मैच पे, बड़े टूर्नामेंट में बाबर इंडिया के खिलाफ, और बाबर की इंडिया के खिलाफ 100 है भी नहीं सेंचुरी होगी अगर, तो ये 20वीं सेंचुरी हो जाएगी तो इससे बड़ी खुशी, मजा ही आ जाए। आपका भी ख्याल है कि प्लेइंग 11 हमने नेपाल वाली बरकरार रखी, वो ठीक किया? वसीम भाई, ये जो 194 वाली याद ताज़ा हो जाएगी आपने कहा, वाकई में कौन सा क्या था वैसे वो एग्जैक्टली? वो मुझे याद है कि अप्रैल का महीना था, 194 रुपीस पर लीटर पेट्रोल था, आवाम बड़ी खुश थी। क्या मैं सईद अनवर की इनिंग्स की बात कर रहा था। सईद अनवर तो उस वक्त किसी खिलाड़ी का एक वनडे में सबसे बड़ी इनिंग्स थी। हाँ। अकेले 194 बनाए थे उन्होंने, अकेले। मेरे ख्याल से दैट इज वेरी रूड। आप टीम को लेके गए, आप टीम के साथ बनाए ना, वो बच्चे जो हैं शलवार कमीजें नए जूते पहन के आए हैं, उनका आपने बिठाया हुआ है यार, आप अकेले लगे हुए। या तो टीम को नहीं लाओ, टीम को नहीं लाओ ना, आप सोलो खेल लो। अब आपका प्ले स्टेशन है, इसका ये मतलब थोड़ी किसी और की बारी। वीडियो गेम में नहीं बनाया उन्होंने, अच्छा, असली वाली क्रिकेट में बनाया। असली में भी वहां भी रूड है वैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां तक बात रही टॉस की, मुझे ये लगता है कि आज के मैच में खास तौर पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
وجہ کیونکہ اگر ٹاس نہیں ہوا تو کسی کے پیرنٹس بھی یہ میچ شروع نہیں کرا سکتے. ٹاس ضروری ہے. اچھا میں نے ان سے کہا تھا یہ تو ویلڈ پوائنٹ ہے, بدتمیزی نہیں ہوگی اس کے پیرنٹس میں نہیں, آپ نے اسے تمیز سے نیوز کے حساب سے مینیج کیا. بھائی سمیرا سیدھا سوال ہے, سیدھا. مجھے پتا ہے آپ کی خواہش یہ ہوگی پاکستان جیتے آف کورس, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو بھی ریڈنگ ہے اس کے لحاظ سے کون سی ٹیم, آپ نے کہا برابر ہی ہے, چلے میں کہہ رہا ہوں اگر کسی ٹیم کو آپ کہیں گے 51% چانس اس کا ہے 49 اس کا ہے, تو وہ 51% کس کا ہے یہ بتائیں ہمیں. انڈیا کا 51% آپ کہہ سکتے ہیں. لاؤ بھائی ڈنڈے لاؤ ذرا. وہ اپنی خواہش نہیں کہہ رہی, میری خواہش نہیں ہے. ایز اے پاکستانی میں چاہتی ہوں کہ پاکستانی ٹیم جیتے, اور آئی ہوپ کہ بابر اس کو اچھا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ سینچری کریں, دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ یہ آج کر سکے, لیکن اگر ہم کہیں سلائٹ چانس تو زیادہ ہو تو وہ انڈیا کے پاس ہے. شعیب بھائی اگر تو میرا یوٹیوب چینل دیکھے, اگر یوٹیوب چینل میرا دیکھے تو انڈیا جیت رہا سر. اگر تو AR میں دیکھتا ہے تو پاکستان جیتے گا. سب کو لے کے چلنا ہے سب کو. ادھر کچھ اور کہہ رہے ہیں, کیٹرینہ کیف کو بھی لے کے چلنا ہے ساتھ, ادھر سے بھی لوگ. اب آپ سلمان خان والے اپنی دوستی کے قصے نہ سنائے گا, مجھے پتا ہے کہ بہت سے دوست ہیں, پتا ہے مجھے بہت زیادہ اچھے. کہیں الزام لگائے تھے کہ اس کے گھر سے چیزیں غائب ہوئے, میں نے کی ہیں. اچھا بھائی, لیکن یہ بڑی چھوٹی حرکت نہیں کہ ٹی شرٹ سے نام ہٹا دیا پاکستان کا, اور انہوں نے عجیب سی بہت چھوٹی حرکت یہ کی کس نے. یہ مجھے وہ جے شاہ پہ شک ہے, مجھے ACC کے پریزیڈنٹ ہے نا, ہاں انہوں نے یہ جو غلط حرکت کی. دوسرا ایک تو یہ رکشہ لے کے چلے گئے چاند پہ, آٹو چاند پہ لے کے گئے, چاند گندا کر دیا نہیں سر ہوگی دوسرے سے. دوسرا یہ کہ انہوں نے پاکستان نہیں ہٹانا چاہیے تھا. اچھا انہوں نے جو بھی ہٹانی ہے گراؤنڈ کے اندر ہٹایا ایک دوسرے کی. اچھا ٹھیک ہے, وہ نہیں صحیح بھائی. لیکن یہ بتائیں اگین اسٹارٹنگ فرام یو نتاشا, پھر آپ کر کے بتائیں کہ آپ کے بھی خیال میں وہی سوال ہے میرا, 51% چانس اگر کسی ایک ٹیم کا ہو تو وہ پاکستان ہوگی یا انڈیا؟ مجھے بھی انڈیا ہی لگ رہی ہے. آپ کو انڈیا ہی لگتا ہے؟ فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق آئی تھنک کوئی ان کے آپس میں 13 میچز ہو چکے ہیں, جس میں آئی تھنک 5 میچز پاکستان جیتا ہے اور 7 میچز انڈیا جیتا ہے. تو اگر ہم اس کے حساب سے دیکھیں تو میں کہنا نہیں چاہتی, لیکن اللہ کرے کہ چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہو ہمارے لیے انشاءاللہ. بھائی جان 51% کون؟ دیکھو بینگے پاکستانی تو میں پاکستان ٹیم کے ساتھ, لیکن میرا اس وقت میں نے کل بھی کہا تھا, اور ٹیم دونوں کی دیکھتے ہوئے کمبینیشن دیکھتے ہوئے اس ایشیا کپ میں صرف 2 ہی ٹیمیں نظر آ رہی ہیں جو کمپلیٹ ٹیم ہے, بالنگ میں بیٹنگ میں. تو اس لیے جب تک پہلے 10-15 اوورز نہیں ہوں گے جس بیٹنگ 51% پہ لعنت بھیجیں, کیونکہ 50.05% کر لیں یار. بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن 50-50 میرا ہے. جو کچھ 0.001% جب تک 10 اوورز نہیں ہوں گے اتنی دیر کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا یہ بھی ہے ہاں کہ پہلے 10 اوورز کے بعد پھر پتہ چلے گا. I'll go with پاکستان یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان میچ میں ایز فیوریٹ جا رہا ہے, تو I want to keep it that way. پاکستان فیوریٹ ہے, پاکستان کا کمبینیشن بڑا اچھا بنا ہوا ہے. کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اس وقت پاکستان زیادہ اسٹیبل نظر آ رہی ہے کمپیئر ٹو انڈیا انشاءاللہ. سو لیٹس سی, بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہاں ہیلو 10 اوور بعد انڈیا کا ڈال دینا اگر سر, وہ اپنا اوپینین بتا رہا ہے. اچھا جی, میں بہت شکر گزار ہوں نتاشا جی, یہ WB بھائی ہمانی کی طرف سے ایک چھوٹا سا ایک تحفہ ہے آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. بہت بہت شکریہ. ہمیں یونس خان صاحب اور دیگر افراد جوائن کریں گے تاکہ ہم ذرا اسپورٹس سے متعلق انالیسس ٹاس کے قریب لے سکیں ایک بریک کے بعد. سمیرا جی تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. بہت ساری کہانیاں سمیرا جی نتاشا جی کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بڑا مقابلہ, بڑا میچ, بڑی نشریات جاری ہے ARY نیوز پر. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. پاکستان میں مقابلہ بھارت, بڑا کھیل, بڑا مقابلہ, بڑی نشریات ARY نیوز پہ جاری ہے. ہمیں ہمارے نئے پینلسٹ نے جوائن کیا ہے جن سے ہمیں بڑی مدد ملے گی کہ ذرا کرکٹ کے متعلق ہم مزید جان سکیں, آج کے میچ سے متعلق مزید تجزیہ لے سکیں. ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ ہیں, بہت ہی سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے ایونٹس انہوں نے کور کیے ہیں, بڑے خاص انداز میں رپورٹنگ کرتے ہیں. ان کے الفاظ کے چناؤ کے ہم سب مداح ہیں. شاہد بھائی, شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, خیریت سے شاہد بھائی؟ الحمدللہ. پہلی خبر آپ
کوئی اچھی نہیں لائے. آپ بتا رہے تھے کہ ٹاس 2 بجے نہیں ہو رہا. ٹاس ڈیلے ہے وجہ اس لیے کہ آؤٹ فیلڈ تھوڑی ویٹ ہے اور ابھی بھی تھوڑی تھوڑی ڈرزل ہو رہی ہے, تو کور سے جیسے کور ہٹیں گے پھر امپائرز اس کا انسپیکشن کریں گے اور بتائیں گے کہ کتنی دیر میں ٹاس. ہاں, سو اب یہ خبر چل رہی ہے کہ 2:30 پر ہوگا ٹاس, یعنی کہ آدھا گھنٹہ تو ٹاس تو ڈیلے ہو گیا, یعنی میچ بھی وقت پہ شروع نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب میچ بھی شروع کے فرسٹ ہاف میں تھوڑی بارش زیادہ ہے, سیکنڈ ہاف میں کم ہے. اللہ کرے 20-20 اوور کا T20 ہو جائے تو اور بھی مزہ آئے گا. لیکن وسیم بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو بارش ہو رہی ہے اس سے ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو سری لنکا کے اسٹیڈیم کا ڈرینیج سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ کامران بھائی سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کوئی فضول بات نہیں ہوگی. کرکٹ کیسے بتائیں گے؟ کامران بھائی نے کھیلا ہے نا اس اسٹیڈیم میں, تو وہ کہتے ہیں کہ یوں ہو جاتا ہے. آپ پوچھ لیں ان سے. صحیح کہہ رہے ہیں جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ پورا گراؤنڈ کور کر دیتے ہیں. اچھا, یہ بات شاید بھائی نے نہیں بتائی. یہ تو مجھے شاید آپ نے بتا رہے تھے بریک میں بات, آپ نے ان سے چوری کر کے اپنا تجزیہ بنا لیا. شاید بھائی آپ کی باتیں لیک ہو رہی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو پاکستان ہے, ہر چیز لیک ہو رہی ہے. شاید بھائی سمجھے پچھلی دفعہ جب آسٹریلیا گئے وہاں سلپ ہو گئے آپ. سلپ ہوا تھا لیکن سلپ ہونے نہیں دیا, واپس بلا دیا. میں تو پوچھنے والا تھا, بھائی نے جانا تھا میرے کہ کیسے سلپ ہو سکتے ہیں. سلپ ہونے کا اچھے طریقے ہیں, جوتے ایسے ہوں جو سلپ ہو جائیں. کوریج کے لیے گئے تھے. ہاں ایسا ایک ایسا نام موجود ہے کہ پاکستان میں جب بھی اسپن کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کے نام کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوگی, بلکہ ان کا نام سر فہرست ہوگا. بہت سارے میچز کا پانسا پلٹنے والے. آج ہم پاکستان میں مقابلہ بھارت کی بات کر رہے ہیں. 1987 بنگلور کا وہ ٹیسٹ میچ جب پاکستان پہلی مرتبہ کوئی سیریز جیتا اگینسٹ انڈیا, اس میں انہوں نے زبردست کردار ادا کیا. بھائی سوچو, ایک آدمی ٹیسٹ میچ میں, یار ایک آدمی نے. یہ تو غلط بات ہے کیونکہ وکٹیں تو ایک دو بھائی مطلب آؤٹ کر دیے 9 کھلاڑی, آؤٹ کر دیا. توصیف بھائی ہمارے ساتھ ہے. توصیف کیا حال ہے سر, خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. توصیف بھائی کیا لگ رہا ہے؟ توصیف بھائی یہ بتائیں, جو آپ نے 9 وکٹیں لی کیا حساب سے لی آپ نے؟ نہیں یار وہ سوری, ان کو کرکٹ کا زیادہ نہیں. حساب ابھی سیٹ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے. بھائی توصیف بھائی پہلے تو پریڈکٹ کر دینا, پھر میں ذرا اگلے مہمان کا تعارف کراؤں کہ کیا ہے آپ کے خیال میں آج کے میچ میں کس ٹیم کا امکان زیادہ ہے؟ دیکھیے سچویشن جو ہے, سوری بات کر رہا ہوں 50-50 اگر کہنے لگے تو میں کہہ رہا ہوں 51% کہنے. نہیں کہوں گا. اچھا نہیں. دوسری بات یہ کہ ہم سچویشن کے حساب سے بات کریں گے, اور یہاں صرف یہ نہیں, ادھر تو بار بار نکل رہا ہے کہ پاکستان اور نکلنا چاہیے. بالکل ایسے. لیکن جب ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو کرکٹ کو دیکھ کے بات کرتے ہیں, کیونکہ جذبات ہم جو ہیں وہ بہت دیکھ چکے ہیں اور سب کچھ کر چکے ہیں. بڑا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ابھی سچویشن بارش وغیرہ کی بتا رہے ہیں نا, یہ پڑے گا. ہم نے 11 تو اناؤنس کیے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہائیک کرنے کے لیے بھی کہ جی آپ جو ہے پلیئر کو پہلے پتہ چل جائے کہ ہاں جی ضروری نہیں ہے, ٹیم آپ کی چینج بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہے. اگر میچ جیسے شاہد بھائی کہہ رہے ہیں کہ 20-20 اوور میں 25 اوور میں چلا گیا, تو میں یونس بھائی سے بھی سوال کروں گا اس چیز کا کہ اگر 20 اوور میں یا 22 اوور یا جو بھی بنتا ہے اگر وہ چلا گیا, تو جو سچویشن ہماری ٹیم کی ہے اس وقت, کیا آیا فخر اور امام اوپن کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو رضوان اور جو ہے, اگر میچ کم ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا. میں پہلے آپ سے ان کا بھی کرکٹ کا, اگر بارش کی وجہ سے میچ کم ہو جاتا ہے پھر کس سے اوپن کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے پھر جو ہے اگر آپ کا بارش کی وجہ سے میچ جو کم ہو رہا ہے تو آپ میرے خیال سے اوپن کریں فرام دا لیفٹ سائڈ, کیونکہ لیفٹ سے لوگ بیٹھنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ سوکھتا جائے گا تو رائٹ کی طرف آ جائیں گے. یار آپ چھوڑ, میں آپ کو بتاؤں اگلے جو ہمارے مہمان ہیں, اچھا اس وقت اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت تشریف لا چکی ہے کہ آپ کو میں بتاؤں پاکستان کی جانب سے انہوں نے کیا کیا ریکارڈ نہیں بنائے. نہیں مطلب بنائے ہیں, میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ کیا کیا نہیں کیا, یعنی کہ کیا ہے. اچھا, مثال کے طور پہ ابھی پاکستان کیا یہ زندہ ہیں؟ کسوٹی نہیں کھیل رہے جب یہاں آئے ہوئے ظاہر زندہ ہی ہے نا. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عادی صاحب کیا آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کپ کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنائے کسی بھی کھلاڑی نے, وہ ہے وراٹ کوہلی, دوسرے نمبر پہ بابر اعظم, تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ایشیا کپ میں ہائیسٹ اسکورر کون ہے؟ تو میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں, وہ اسی اسٹوڈیو میں موجود ہے. اسی اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب. اور آپ کہہ رہے ہو آئے ہوئے بھی ہیں؟ جی ہاں. یہ ہادی بھائی, ہادی بھائی کرکٹر ہے, وہ کرکٹر ہے. میرے حساب سے یہ علی جو کھڑا ہے, علی آپ کا پہلا جواب غلط ہوا. پاکستان کی جانب سے یا کسی بھی اور کھلاڑی کی جانب سے تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ رن ایشیا کپ میں بنانے والے یونس خان صاحب ہمارے ساتھ. یونس
یہ آپ کا سوال غلط ہو گیا. اگلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ معلوم ہے کہ آپ کو ہائیسٹ اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ کون سا کھلاڑی ایشیا کپ میں؟ جی وہ کون ہے؟ دوسرے کم سے دیکھیں میرے حساب سے پتہ ہے اسٹرائک ریٹ ہوتا کیا ہے؟ اسٹرائک ریٹ ہوتا ہے کتنی بالوں پہ کتنے رن مارے ہیں, تو وہ اسٹرائک ریٹ ہو جاتا ہے. اسٹرائک ریٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں کتنی ہڑتالیں ہوئی ہیں, یہ بھی ایک اسٹرائک ریٹ ہوتا ہے. آج اسٹرائک بھی چل رہی ہے, آج اسٹرائک ریٹ ہائی ہے کراچی کا. تو کیا ہڑتال ہو رہی ہے؟ ہاں, لیکن آپ جو پوچھ رہے میرے حساب سے جتنا میں نے کرکٹ دیکھا ہے, میرے حساب سے سمپلی شعیب اختر صاحب. یہ بولنگ. تھینک یو بھائی جان, تھینک یو. میں تو شاہد بھائی کا نام لینے والا تھا, مجھے بھی نہیں سمجھ آئی. لیکن یہ سرپرائز اتنا بڑا ہے, وہ لیجنڈ اگر یہیں پہ موجود ہے تو آپ ان کا تعارف کرائیں. سرا تو خواتین حضرات, ظاہر ایشیا کپ کے حوالے سے بھی یونس بھائی کے بڑے زبردست ریکارڈز کی ایک تاریخ ہے. ہائیسٹ اسٹرائک ریٹس کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر, تھرڈ وکٹ پارٹنرشپ سب سے اچھی یونس بھائی اور شعیب ملک کی لگی. اور ایشیا کپ کے اگر ریکارڈز کی بات کریں تو سیکنڈ ہائیسٹ پارٹنرشپ تھی 223 رنز کی. ان سمیت کئی ریکارڈز کے حامل یونس بھائی آ گئے. سر السلام علیکم, خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. وسیم بھائی, ہاں جی, آپ نے باتیں تو صحیح کی, ریکارڈ بھی صحیح بتائی, لیکن آپ نے مجھے ہنٹ غلط دیا. آپ نے کہا یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے. یونس بھائی اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہے, پاکستان کے دل میں موجود ہے. اب آپ ایموشنل مار رہے ہو مجھے کہ میں آپ سے ڈس ایگری بھی نہ کر سکوں. بات تو صحیح ہے نا بھائی, میرا 2 سال کا بیٹا ہے. اچھا, میرا بیٹا کب ہوئی تو شادی نہیں ہوئی. غلط ہو گیا, غلط ہو گیا. آپ فلو میں کیا کہہ گئے؟ غلط. اچھا, یہ اچھی بات ہے کہ بارش ہو رہی ہے وہاں پہ, پانی بہت آ رہا ہے اور زیادہ بارش ہو گئی, اور یہاں پہ ہماری جو ہے نا وہ گپ شپ چل رہی ہے, ہلہ گلا شروع ہو گیا. بھائی یونس بھائی, اگر یہ بارش ہو گئی تو کس کے حق میں زیادہ ہے, اچھا ہے؟ دیکھیں, اگر بارش ہو جاتی ہے اور میچ جیسے کم ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے پھر ایڈوانٹیج ہمیں ہونا چاہیے. لیکن آج بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا توصیف بھائی نے کہ پھر جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو بالکل توصیف بھائی, میرے خیال سے ہمیں ٹیم فرسٹ ہے, آپ کی کنٹری فرسٹ ہوتی ہے. اسکواڈ آپ نے کل سے اناؤنس کیا, مطلب چینج نہیں کر سکتے, ٹاس سے پہلے تک اوور کم ہو گئے تو پھر بیٹنگ آرڈر شفلنگ ہوگی. بیٹنگ آرڈر بھی شفلنگ ہو سکتی ہے, اور دونوں ٹیموں کے پاس چوائس ہے. اگر آپ نے ٹیم کہیں پہلے اناؤنس بھی کی ہوئی ہے, صحیح ہے, تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر ہماری بڑی خواہش یہی ہے کہ 2020 کا میچ نہ ہو, 25 اوورز کا میچ نہ, کوشش بہت عرصے سے دیکھا نہیں ہم نے, 4 سال بعد ہو رہا ہے پاکستان انڈیا کا ون ڈے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ میچز ہونے ضروری ہے, اس کے بعد ورلڈ کپ ہونا ہے ہمارا. ہاں, تو اچھی اس کی پریکٹس اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ گیم, ٹھیک ہے چلو بارش ہوگی تو پھر تو آٹومیٹکلی کہیں اوور ریڈیوس ہو سکتے ہیں, لیکن وہ 20 یا 25 اوور پہ نہ جائے, ایٹ لیسٹ 35 اوور 40 اوور کا میچ ہو, والا ماحول تو رہے. کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, یہ اپنے ایک اسٹیج جا کے بیٹھے ہوئے, باتیں ہو رہی ہیں, کامنٹ ہو رہے ہیں, بہت سارا بال اینالائز کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے کوئی 40-45 اوور کا میچ ہو جائے تو کیا مزہ ہے. آلرائٹ, شعیب بھائی کوئی ٹپ بالرز کو ٹپ دے رہے ہیں آپ مجھے؟ نہیں ٹپ نہیں سر, وہ والی ٹپ نہیں, ٹپ دے رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے تو کر کے بات نہیں کرتے. پیار میں شاہد آدمی جب ساتھ بیٹھے, اتنا زبردست الفاظ کا چناؤ ہے ان کا. شاہد بھائی سے جب میں بات کیا آپ بولا کلوزنس نہیں ہے. جب آپ وہاں تھے آسٹریلیا میں, مجھے معاف کیجیے گا, میں نے ایک دفعہ آپ کو تو کہہ دیا. نو پرابلمز ایٹ آل. پیار میں روانی میں آپ کا اسٹائل ہے, یہ لیجنڈ کا اسٹائل ہے. آپ نے اتنے شعیب بھائی کو لائیو بولنگ کراتے ہوئے دیکھنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا. اور بابر اعظم کہتے ہیں اگر ہم بھی ٹاس جیتے تو پہلے بیٹنگ ہی کرتے. سو اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ میچ, چونکہ ٹاس تو ہو گیا ہے, 2 بجے ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ میچ بھی پورا ہو جائے گا, پورا میچ ہو جائے گا. سو لیٹس سی. اب تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان مقابلہ بھارت 4 سال بعد کسی بھی ون ڈے انٹرنیشنل میں پہلی مرتبہ مد مقابل ہو رہے ہیں پاکستان اور انڈیا. اس سے پہلے پچھلے 4 سال میں کچھ T20 مد مقابل ہوئے ہیں. 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد یہ پہلا مارکا ہوگا پاکستان اور انڈیا کا. ایشیا کپ میں پہلے میچز بھی ہو چکے ہیں ظاہر اس کپ کے, لیکن آج پہلا بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا. ٹاس جیتا ہے انڈین ٹیم نے, اور پاکستان کے بابر اعظم کہ ہم بھی ٹاس جیتے تو پہلے بیٹنگ کرتے. اب دیکھتے ہیں, اب سے کچھ دیر بعد میچ کا آغاز ہونا چاہیے. سو اسٹارٹنگ فرام یونس بھائی, ٹاس جیت کے پہلے, ہم پہلے بھی کامران میں بھی کہہ رہے تھے جو ٹیم ٹاس جیتے گی پہلے بیٹنگ ہی کرے گی. سو آپ وہ بتا رہے تھے کہ اس گراؤنڈ پہ ایوریج اسکور یعنی 250 تک بھی ایک اسکور, ایک اچھا اسکور سمجھا جاتا ہے. تو پاکستان کی کیا کامیابی ہوگی اگر انڈیا کو کہاں تک ہم کنٹین کر لیں, اگر پورے 50 اوور پڑتے ہیں تو؟ دیکھیے میرے خیال سے ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہو کہ بارش نہیں آ رہی کہیں. صحیح, نارملی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بارش کی پریڈکشن ہو یا بارش آ رہی تو آپ لوگ
زیادہ تر پھر بعد میں وہ کرتے ہیں تاکہ اگر ڈی ایل میتھڈ آ جائے کیلکولیشن سامنے ہو. چلے ایٹ لیسٹ جو ہم یہاں پہ دعائیں کر رہے تھے وہ دعائیں ہماری کام آ گئی اور اب میچ پورے ہونے جا رہے ہیں اور بارش کو بھی سائڈ پہ ہوگی ہے. تو جیسے بابر نے بھی کہا کہ اگر وہ بھی ٹاس جیتے تو وہ بھی بیٹنگ کرتے, تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رنز آن دی بورڈ ہو اور پھر آپ اس کو دوبارہ جب آئے بالنگ کرنے تو اس کو پھر آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں. تو میرے خیال سے یہی ہونا تھا اور یہ اچھا بھی ہے, کیونکہ ہم اگر پچز کی بات کریں تو تھوڑی سلو ہے وہاں کی شری لنکا کی پچز جو ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا ہے. ایک اچھا ڈیسیجن ہو سکتا ہے, لیکن بات دراصل میں وہی ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے, بارش ہوئی ہے اور تھوڑا بہت موئسچر ہے تو ہمارے فاسٹ بالرز کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. شاہین شاہ آفریدی کے لیے پلس پوائنٹ ہے, یہ نسیم شاہ کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ دونوں بالرز کو اب کرنا کیا ہے, جو ان کا خاصا ہے یہ اپنے اسٹرینتھ پہ بال کریں اور جتنا یہ ود ان دی اسٹمپس بال کریں گے, وہ جو ہارڈ لینتھ ہوتی ہے, لائن ہوتی ہے, تو آؤٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں بال سوئنگ ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وراٹ کوہلی نے بھی اسٹرگل کیا, کیپٹن روہت شرما نے بھی اسٹرگل کیا. تو اگر یہ دونوں وکٹس ہمیں مل جاتی ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا سیٹ ہو جائے گا. اور پھر جب آپ کے پاس رنز آن دا بورڈ نہ ہو تو پھر مشکلات شروع ہوتی ہیں. پہلے 10 اوورز کتنے امپورٹنٹ ہے کامران اکمل صاحب؟ بہت امپورٹنٹ ہے. نیا بال ہے, جیسے یونس بھائی نے بتایا, بارش بھی ہوئی ہے تو موئسچر ہوگا, اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور شاہین کے پاس کوالٹی ہے سوئنگ کرنے کی, اور ان سوئنگ شاہین کا جیسے ہوتا ہے, جیسے انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ اس وقت شاہین کو جتنا ڈسکس کر رہی ہوگی نا, میرے خیال سے کسی بالرز کو بھی نہیں کر رہی ہوگی. اور نسیم شاہ جو ساتھ نیا بال کر رہا ہے وہ بڑا زبردست کر رہا ہے, بڑی میچورٹی کے ساتھ وکٹ ٹو وکٹ بالنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے افغانستان کے خلاف جو پہلے بالنگ کی ہے 300 رنز کروائے ہیں, لیکن اس چیز سے سیکھا ہوگا پاکستان ٹیم نے کہ پہلے بالنگ کرنی ہے تو ہم لوگوں نے کم سے کم رنز کرنے دینے. کتنا ٹارگٹ اگر ہو, اگر پورے ازیومنگ کے 50 اوورز کا میچ ہو جاتا ہے, کتنا ٹارگٹ ہو تو آپ کہیں گے کہ یار یہ ٹھیک ہے, یہ بن جائیں گے؟ ایٹ لیسٹ 250 سے اوپر نہیں جانے دینا چاہیے. دیکھیں پریشر میچ ہے, بیٹنگ لائن اپ دونوں ٹیموں کی بہت بڑی ہیں, فارم میں بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ 270 بھی ہو جائے پینک نہ ہو. ایک پارٹنرشپ ضرور لگائے, بڑی پارٹنرشپ لگے, ٹاپ 3 میں ایک بڑا سکور کرے. رضوان پہ بڑی رسپانسبلٹی ہوگی, ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپ 3 پہ, لیکن رضوان پہ بھی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوگی. سلمان علی آگا کے 2-3 میچز میں رنز نہیں ہے, ڈینجرس پلیئرز ہیں, تو ان سب کو تیار رہنا چاہیے, سوئچ آن کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہی پہ چھوڑ دیا, ذمہ داری آئے اوپر سے جلدی آؤٹ کریں. تو یہ پارٹنرشپ لگائیں, پینک نہ ہو, ڈریسنگ روم پینک نہ ہو, پھر جا کے ہم لوگ گیم میں رہیں گے. میں سے پہلے کہ توصیف ہے کی طرف ہوں, ہمیں یہاں پہ ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور آف کورس آپ کو دیکھتے ہیں, ان کے تیز ترار جزیے سیدھی بات کرنے کے عادی ہیں. شعیب ہمارے ساتھ ہیں. شعیب جٹ کے لیے بہت ساری تالیاں دی. کیا حال ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ. کیا لگتا ہے آپ کو یہ ٹاس جو پاکستان ہارا ہے, یہ کتنا کروشل ہے, کتنا امپورٹنٹ ٹاس ہے جو آ رہا ہے, یا بٹ ٹھیک ہے اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا کسی بھی میچ میں ہوتا ہے, یا ایکسیپشنلی امپورٹنٹ تھا ٹاس؟ بالکل جی, یہ بہت ضروری تھا کہ ہم یہاں ٹاس جیت جاتے, جس طریقے سے کامران بات کر رہے ہیں, اور جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی اوور کاسٹ ہیں, تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوتا, لیکن چلے نہیں ہوا. اس کے باوجود شاہین جو ہے وہ ایک ایسا ہمارا ویپن ہے کہ اگر اس نے اپنے ارلی 2 اوور میں اسٹرائک کر دیا, ہمیں پاکستان کو شروع میں 3-4 اوورز میں 2 کو وکٹ مل گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا پھر سنبھل پائے گا. پاکستان ان کو آرام سے قابو کر سکتا ہے, لیکن مین وائل اگر وہ یہ 2 شاہین کے اسپیشلی اوور میں سروائیو کر گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کی ٹیرو کارڈ لیڈر کہہ رہی تھی 51% والا گیم کہیں اس طرف. توصیف بھائی کیا کہے گا, پچ کتنی زیادہ سپورٹیو ہے ہمارے بولرز کے لیے جنہوں نے اس میچ کا آغاز کرنا ہے؟ دیکھیے جو سچویشن ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں انٹرپٹ ہوگا بارش کی وجہ سے, اچھا ہوتا رہے گا. یہ اپنی جگہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی ٹیم ہو, میری نظر میں ٹاس کو اہمیت دینی ضرور چاہیے, لیکن اگر نہ جیتے آپ تو اختیار میں تو نہیں, ہمارے منع تو نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں جیت سکتے آپ ٹاس. ختم بات. وہ اسٹریٹجی الگ ہماری ایک ہونی چاہیے, ہر ٹیم بناتی ہے ایسا, ہر گئے اب اس میں کچھ ہم جتنا ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ان کی اسٹرینتھ ٹھیک ٹھاک اسٹرینتھ ہے ان کی, اور جب سے شاہین آیا ہے ہمیں اوپر سے وکٹس لے کے دیتا ہے, ہمیشہ اوپر سے, اور ہمیں یہی پرابلم ہو رہی تھی کہ ہمیں اوپر سے وکٹس نہیں ملتے تھے. وہ اس نے اسٹارٹ کیا. اب صرف شاہین ہی کو نہیں, ہمارے پاس دوسرے بھی بالر نسیم ہے, اچھے دونوں اٹیک کریں گے. تو میرا خیال ہے جتنا ریسٹرکٹ کریں اپنی جگہ, بٹ یہ نہ سوچیں جس طرح کے بات کر رہے تھے کہ ہم ان کے 2 اوپر سے آؤٹ کر دیں. ان کی ڈیپتھ اتنی ہے کہ پیچھے والے سنبھال سکتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, ہمیں جب ہم اوپر سے 2-3 لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ان کو بالکل ہی کلیپس کر دیں. کلیپس مین کے ٹھیک ہے, اگر ایک پارٹنرشپ لگتی بھی ہے تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے, بٹ آپ کو
रिस्ट्रिक्ट करने का जहाँ तक बताया 250 मेरा ख्याल है कि एक ये टारगेट होना चाहिए, 250 से ऊपर नहीं जाने देना। अपना शाहिद भाई, आपने आपके सामने है प्लेइंग 11 इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, तो इसके बारे में बताएं। एक तो कि आप जो अग्री कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया है उसी प्लेइंग कॉम्बिनेशन? पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ठीक किया है। जिस तरह संजय मंजरेकर बता रहा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए गुंजाइश है कि वो बॉल को अंदर लाके आउट कर सकता है। थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट है इंडिया का। उन्होंने 8वें नंबर पे शरदुल ठाकुर को खिलाया। 2 ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या और शरदुल ठाकुर। मेरे हिसाब से उनको जाना चाहिए था, या तो बाएं हाथ के स्पिनर को अक्षर पटेल को खिलाते या मोहम्मद शामी को खिलाते। आप 2 ऑलराउंडर्स को खिला रहे हैं, 8वें नंबर पे आप बैटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब आपके 6-7 बैटिंग नहीं कर पाते तो 8वें नंबर पे क्या शरदुल ठाकुर बैटिंग करेगा? डिफेंसिव माइंडसेट। जडेजा भी हैं उनके पास, जडेजा भी है। जडेजा 7 नंबर पे आएगा, वो 8वें नंबर पे आएगा ठाकुर। लेकिन डिफेंसिव माइंडसेट शो करता है ना। आप शामी को खिलाते जो आउट एंड आउट विकेट टेकिंग बॉलर है, सही है, और वो पाकिस्तान की पेस अटैक से डर कर उन्होंने 8वां प्लेयर डिफेंसिव अप्रोच शो करते हैं इंडिया को। बिल्कुल। आपके भी ख्याल में पाकिस्तान का प्लेइंग 11 बरकरार रखना ठीक है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप इतने बड़े मैच में इतने चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कल आपका जो टाकरा चल रहा था उसमें यूनुस खान ने ये बात की भी थी कि कहीं ना कहीं इस वक्त इंडिया कॉम्प्रोमाइज करता है, तो ये शार्दुल ठाकुर जो है ये उस कॉम्प्रोमाइज की निशानदेही कर रहा है। क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि आपकी डेप्थ बढ़ जाए? साथ साथ दिस कुड बी अ ब्लेसिंग आपका टॉस हारना, बाद में बारिश होगी तो डीएल से चेस करने वाली टीम कैलकुलेशन आपके सामने तो वो भी हो सकता है उसका एडवांटेज। तो आई थिंक स्टिल गेम इज ऑन। हम क्योंकि पिछली पाकिस्तान टीम से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं पहले बैटिंग कर ले, ये वाली पाकिस्तान टीम चेस करने में भी इतना नहीं घबराएगी इंशाल्लाह। शोएब, हमेशा कहा जाता है, कल वो हरभजन सिंह हमारे प्रेम में कह रहे थे कि इट विल बी पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडिया बैटिंग। हम हमेशा सुनते हैं, अभी भी यही केस है आपके ख्याल में? नहीं, अब जरा मामला इस दफा थोड़ा सा बदला हुआ है। देखिए, पाकिस्तान टीम के जितने बॉक्सेस होते हैं ना मैच जीतने के लिए, मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान के पास तमाम जो है ना टिक हैं उस पे। बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, ऊपर से लेके नीचे तक। इफ्तिखार ने जिस तरीके से आके तेज खेल के सेंचुरी बना दी, ऑल्दो के यहाँ पे फील्डर इतने चांसेस नहीं देंगे। इसके बाद आप रिजवान देख लें, बाबर देख लें, फखर पे इनिंग्स जू है, इमाम भी स्कोर ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के बैटिंग के टिक्स भी पूरे हैं। बॉलर्स में आ जाए, आपका पेस बॉलिंग अटैक तो बहुत ही लिथल है ना। 150 के करीब वाले बॉलर हैं। शाहीन ऑल्दो इतनी नहीं आजकल कर रहे। स्पिनर्स को आप देख लें, शादाब पे वैसे स्टैट्स देखें तो बड़े बुरे शादाब के स्टैट्स हैं इंडिया के खिलाफ। 5 मैचेस सिर्फ 4 आउट। लेकिन ये विकेट जो है वो रिस्ट स्पिनर्स को सपोर्ट करती है कैंडी की, तो उम्मीद है कि आज वो अच्छा करेंगे। फिर आपने जो है वहाँ पे ऑप्शन है आपके पास पार्ट टाइम के लिए, इफ्तिखार है, सलमान अली आगा हैं, तो ये भी आपका जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। फील्डर्स आपके कदरे बेहतर है एज बनिस्टर पास। तो पाकिस्तान के पास तमाम चीजें हैं, कॉन्फिडेंस है, स्किल है। अब सिर्फ ब्लंडर ही आपको मैच से बाहर कर सकता है, अदरवाइज गेम पाकिस्तान का यूजुअली फेवरेट जो हम कह रहे थे वो है पाकिस्तान, कह सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। यूनुस भाई, जिस प्रेशर की हमेशा बात होती है, हम आप लोगों से वैसे भी कोई इंटरव्यू कर रहे होते हैं क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस से मुताबिक, तो हम यही सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में कितना प्रेशर होता है। तो आज जब पहला बॉल पड़ रहा होगा तो आपके ख्याल में किस साइड पर ज्यादा प्रेशर होगा, जो भी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए? बड़ा इंपॉर्टेंट है पहला बॉल, शाहिद शाह अफरीदी बॉल कर रहे हो और रोहित शर्मा आगे हो और वो कहीं स्विंग हो गया तो प्रॉब्लम होती है। तो आज देखते हैं कि रोहित शर्मा पहला बॉल खेलते हैं कि नहीं खेलते, आज ये देखते हैं। आज मेरा ख्याल से स्मार्टली मूव यही होती है कि अकॉर्डिंगली सिचुएशन आप फैसले करें। और प्रेशर जहाँ की बात करेंगे, प्रेशर तो हमेशा होता है, लेकिन क्योंकि जब हम बार बार बात करते हैं कि जब ये इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हर दूसरे महीने तीसरे महीने हो रही होती है, तो ये प्रेशर कम होता है। जैसे अगर मैं तोसीफ भाई की एरा की बात करूं तो होम और अवे सीरीज होती थी, तो उससे प्लेयर्स तो बढ़ते थे लेकिन वो प्रेशर ग्रेजुअली कम होता था। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि रिसेंट पास में बहुत ज़्यादा ये जो दोनों टीमें के प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है। तो मेरे ख्याल से वो प्रेशर जो मैं हमने बात की, वो प्रेशर अब इतना रहा नहीं है इन गेम्स का। ठीक है, यहाँ बैठ के हम प्रेशर की बात तो कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात उस पर बहुत सारी डिबेट हो रही होती है और बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, प्लानिंग हो रही होती है कि क्या होगा, किसको कहाँ खेलना चाहिए। लेकिन इन दी एंड में स्पोर्ट्स है, तो आपको जो फन का एक एलिमेंट है वो नहीं भूलना है, इंटरटेनमेंट का वो जो एलिमेंट है वो नहीं बोलना है। और अच्छी बात यह है कि अब मैं दोनों टीमों के प्लेयर्स देखता हूं जो टॉप के जैसे विराट कोहली गए, ड्रेसिंग रूम में बातें हो रही हैं, हमारे प्लेयर्स उनके
पास जाते हैं, बाबर आजम उनको यहाँ के लिए उनको प्राइस करें, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइन है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हो, तो ये जो प्रेशर हम बना के रखते हैं या प्रेशर की बातें करते हैं, एंड द एंड में ये खत्म हो जाए। कामरान भाई, ये ठीक है, हम हर खिलाड़ी से सुन रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले हर खिलाड़ी बता रहा होता है कि हम ये कोशिश ये करते हैं कि अपने आप को समझाएं कि दिस इज जस्ट अनदर मैच, कल एक और क्रिकेट का मैच है और हर मैच की तरह कल भी सामने एक और टीम है। लेकिन ऑफ कोर्स वो एक फीलिंग तो नहीं, आज आपका 24 घंटे बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला भी अच्छी साइड हो, मतलब में मैच है ना, तो फाइनल खेलेंगे ना, और प्रेशर होगा प्लेयर्स पे आएगा, क्योंकि हमने पड़ता गया दवा की। पहला मैच होता था बड़ा वो जैसे दूसरी टीमों के साथ खेलते ऐसे हम ले गए, जब फाइनल आता था उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर आता था, लेकिन इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि इंडियन टीम पे ज्यादा प्रेशर है। ओके, रीजन जो मैच T20 का जीते हुए ICC इवेंट का हमारी ओपन ने किया हुआ है, हमारे बॉलर्स ने जो डिलीवर किया हुआ है, 1-2 साल से आप देखें कि इस टीम, नो डाउट इंडिया की टीम बहुत बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान टीम ने उनको अंडर प्रेशर ही रखा है। एशिया कप के मैचेस 1-1 से हम लोग जीते हुए हैं, फाइनल अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा खेलने हैं, लेकिन यह है कि इन्होंने बैटिंग ने रखा हुआ, नवाज ने आके जैसे बैटिंग की है नीचे से, तो एक अपने आप पे उन्होंने कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव रखा हुआ, जिसकी वजह से इस टीम को अंडर प्रेशर इंडिया टीम शायद ज्यादा प्रेशर। अच्छा, इससे पहले ये पहला बॉल पड़ा, मैं क्विकली सबसे एक मासूमाना सवाल करूं ना, एक गेस है, अगर 50 ओवर्स पड़ते हैं, अज्यूमिंग कि 50 ओवर्स पड़ रहे हैं, तो कितने रन बना रही है इंडिया की टीम स्टार्टिंग फ्रॉम? देखिए, मैंने कहा कि अगर शाहीन ने अर्ली स्ट्राइक कर लिया तो फिर आप 220-230 के अंदर उनको पकड़ लेंगे, लेकिन अर्ली स्ट्राइक नहीं अगर के बगैर बताएं भाई, अगर तो 250 के ऊपर जाएंगे, अगर शुरू में विकेट ना मिले, कहना पड़ेगा आपको 250 प्लस। जैसे यूनुस भाई ने कहा पहला बॉल बड़ा वो करता है, और वो देखें विराट कोहली चौथे नंबर पे आ गया, पहले बॉल पे खौफ है, उनको भी खौफ है, उनको भी खौफ है कि ये कोहली चौथे नंबर पे आ रहा है कि अगर 3 फड़क जाए तो नीचे कोहली और आगे में 250 से 270 तकरीबन। हाँ, तकरीबन शायद भाई 300 प्लस जो डॉलर का रेट है हमारे यहाँ, वही स्कोर करेगा। पेट्रोल और इंडिया, पाकिस्तान पूछ ले इंटर बैंक है कि नहीं, कौन सा वाला डॉलर, इंटर बैंक या ओपन मार्केट? ओपन मार्केट। आपको लगता है 300 प्लस करेंगे, और जाहिर है उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और टॉप ऑर्डर फिर आप ना समझे। पाकिस्तान इज बेटर ऑफ बैटिंग फर्स्ट हर मैच में। हाँ, लेकिन अब वो हमारे हाथ में तो नहीं था, पड़ गया, लेकिन अगर हम टॉस जीतते, बैटिंग करते और डॉलर का रेट बनाते हैं। इस ग्राउंड में तो आज तक बना ही 300, आपने कहा 2 मरतबा बनाया 300, लेकिन इंडिया की टीम की बैटिंग मरतबा ना बन जाए। और अगर उनका टॉप ऑर्डर उड़ भी जाए 2-3, उनकी नीचे की भी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। जडेजा फंस जाता है, हार्दिक पांड्या फंस जाता है, शरदुल ठाकुर को खिलाया उन्होंने इसीलिए कि हमारा टॉप ऑर्डर उड़ेगा, फास्ट बॉलिंग है, तो हम शरदुल ठाकुर से 8वें नंबर पे बैटिंग। $1 उतना आपको एक और भी वजह जो मोहम्मद शामी नहीं खेला, कि क्या नाम है, ये ना चाह रहे हो कि मैच आज हार जाए तो शामी पे सारा मैच ना डाल दे, इसलिए उनको बचाया। हारे थे वाकई शामी के ऊपर। बट ये चीज एक प्रेडिक्शन से पहले हम बात कर रहे हैं ठाकुर की, तो स्टैट सामने ही है, पिछले 3 साल में 27 मैचेस में 46, तो इंडिया के सबसे 3 सालों में सबसे अच्छे विकेट टेकर बॉलर बने हुए हैं शार्दुल ठाकुर। तो ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग अच्छी नहीं करा रहे, बॉलिंग वो अच्छी करा रहे हैं, बट अगर जहां तक आप स्कोर की बात कर रहे हैं, क्या ख्याल है? तो आई थिंक 275। ऑल राइट, 250 इज एवरेज, और इंडिया की बैटिंग एवरेज से बहुत बेहतर है। 270 तकरीबन 275, 300 प्लस। जनाब, देखिए सबसे पहले बारिश होनी जरूरी है, बारिश हो जाए थोड़ा सा टास्क हमारे लिए इजी हो जाए। और तो मेरे ख्याल से देखिए कुछ भी रन हो, चाहे 350 रन ही क्यों ना हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमने खेलना नहीं और हमने उसको चेज नहीं करना। मेरे ख्याल से ख्याल क्या 300 रन के करीब मुझे लगता है, और लेकिन बारिश होना बहुत जरूरी है, तो अच्छा हो जाएगा, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा 300 करीब भी हो गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार फंस गया, निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं, चेजेबल है। देखिए चेजेबल तो 350 रन भी हैं। अगर आप मैं इस फॉर्मेट की बात करूँ ना, तो हम बात भूल जाते हैं कि ये 40 ओवर तक एक पावर प्ले होते हैं 2, तो उसमें बहुत स्मार्टली अगर आप खेल सकते हो, और हमने देखा रिसेंट पास में कि
150, 200 रन क्यों होते हैं? सही है, क्योंकि अब एक फील्डर दायरे के अंदर होता है 40 ओवर तक, फ्रॉम 11 ओवर टू 40 ओवर तक, तो इसलिए वो एक गैप मौजूद होता है। सही। तो बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना इतना आसान नहीं होता इस फेज में। तो मेरे ख्याल से अगर 300 रन आज भी हो और तो चेजेबल हो सकते हैं, 350 रन है तो आपको तो जीत लगे। मैं कह रहा हूँ कि 300 रन, 300 के आसपास। जनाब मैं तो 250 से ज्यादा नहीं देख रहा, ज्यादा मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि एवरेज स्कोर है, अगर इससे ज्यादा स्कोर हो गया ना तो फिर पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ जाएगी, अंडर प्रेशर हो जाएगी। तो समवेयर अराउंड 250 और ओवर कम होते हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम को बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, फिर रिजवान को ऊपर करना पड़ेगा। अगर 20 ओवर्स होते हैं बारिश की वजह से, 25 ओवर्स का मैच होता तो फिर ये मेरे ख्याल से प्लानिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट। जनाब तौसीफ भाई कितने बना सकते हैं इंडिया आपके ख्याल में? ये 250 जो है इस पे पिचेस को हम देखते हैं उसमें 250 प्लस, इससे ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहिए। 300 तो विनिंग आई थिंक। ओके। और देखिए 314 रन चेस भी हो चुके हैं यहाँ पे 6 विकेट पे, 314 रन की चेस भी यहाँ पे बन चुके हैं, रन हो चुके हैं। और पेसर्स ने मिचेल्स है, जॉनसन, उसने 6 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर्स में, आप देखें तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। सही है। और उनके डेप्थ और जहाँ तक प्रेशर जाएगा। सो देखते हैं, अब भारत पहले बैटिंग करेगा, भारत ने टॉस जीता है। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि शायद उनको ये उम्मीद है कि मैच बारिश से इंटरप्ट नहीं होगा। और हमारे पैनलिस्ट हमने पूछा कि आप लोगों के ख्याल में भारत कितना स्कोर करेगा, तो अगर मैं इसकी एवरेज दूं तो 250 से लेके 300 प्लस तक का एवरेज, स्टार्टिंग फ्रॉम कामरान भाई और तौसीफ भाई ने 250 के आसपास और शाहिद भाई ने 300 प्लस का है। और अब देखते हैं कि क्या बनता है। इस ग्राउंड पे 300 रन पहले बैटिंग करने वाली टीम ने अब तक 2 मरतबा बनाए। बतौर मजमूई रिलेटिवली लो स्कोरिंग ग्राउंड या लो स्कोरिंग पिच है। तो अब देखते हैं कि ये क्या स्कोर बनता है आज के इस मैच में, जहां शाहीन और शाहिद भाई आप बताएं, ये यानी पहली मरतबा शाहीन शाह अफरीदी और किस प्लेयर, विराट कोहली आमने सामने, पहली मरतबा ये शाहीन शाह अफरीदी और विराट कोहली, ये भी एक बहुत बड़ा वॉर विद इन अ वॉर। और जहाँ तक चेस की बात कर रहे हैं ना हम, तो इसी पाकिस्तान टीम ने 2022 में, जो कि सब मेरी आप सबकी भी फीलिंग होगी, पाकिस्तान का कौमी तराना हो, पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबल हो, तो जाहिर है एक अलग ही मंजर, एक अजीब ही। यूनुस भाई ये बताएं, ये हम लोग टेलीविजन के जरिए देख रहे होते हैं मंजर, तो ये पाकिस्तान और भारत आमने सामने और कौमी तराना बज रहा हो, तो मतलब एक, तो आप लोग जब वहाँ खड़े होते हैं ग्राउंड में, तो ये वाला मोमेंट कैसा होता है कौमी तराने वाला? ये फीलिंग आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ। और उस वक्त जब ये आपका कौमी तराना इस तरह, मैं इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ कि देखें, वैसे इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकते, हम पाकिस्तानी इंडिया नहीं जा सकते, लेकिन मज़े की बात है जब स्पोर्ट्स के वजह से उनके मुल्क में हमारा जब मैचेस होते हैं तो उनके हमारे तराने उनके इंडिया के फजाओं में बज रहे होते हैं। और इसी तरह जब इंडिया जब यहाँ आएगा और इस तरह का कोई इवेंट होगा, उनका तराना हमारे मुल्क में, इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स है, ये जो खास तौर पे ये क्रिकेट डिप्लोमेसी है इस खित्ते में बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से इसको वही बात है कि फीलिंग आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। और उस वक्त जब आप होते हो ग्राउंड में, तो उस वक्त फिर कोई यूनुस खान नहीं होता, कोई पठान नहीं होता, कोई पंजाबी नहीं होता, कोई सिंधी नहीं होता है, कोई बलोची नहीं होता, फिर वो उस वक्त पाकिस्तानी होता है। कामरान, मैं खाली इसका सोच के मैं देख रहा हूँ आप बड़े इमोशनल हो रहे हैं, तो ये वो फीलिंग्स है, कल विजुअल चले हैं ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं, ये फिर गेम प्लान आ जाता है, जज्बा आ जाता है। तो इस चीज़ की ये खूबसूरती है। तो एक मैं कहता हूँ पंप अप हो जाते हैं। आप सोच नहीं सकते मोहाली में उस वक्त क्या हालात थे जब ये हमारा कौमी तराना बज रहा था। तो अमेजिंग फीलिंग्स होती है। और एक ने और शर्मा ने आगाज किया है इनिंग्स का, ऑफ कोर्स 63 का एवरेज है शुभमन गिल का। सो दूसरा ओवर किसको कराना चाहिए? हारिस रऊफ कराएंगे, नसीम शाह कराएंगे? मेरे हिसाब से नसीम शाह। ओके, हाँ, फर्स्ट चेंज आता है हारिस रऊफ यूजुअली, अब क्या डिसाइड किया ये नहीं पता हमें। ठीक है। और पहले ओवर को देखते हुए क्या एनी एनालिसिस ऑन हाउ द पिच इज रिएक्टिंग और एनीथिंग? थोड़ा पिच मुझे स्लो लगा, एक चांस मिला पहले ओवर में ही रोहित शर्मा का। अगर वो कैच हो जाता तो शायद अंडर प्रेशर आ जाता है, लेकिन इतना बाउंस नहीं लगा, स्विंग भी इतना नहीं मिला, ड्राई पिच है। तो इसलिए मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स को विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो नए बॉल को जितना यूटिलाइज करेंगे अच्छा है कि बैट्समैन खेलें, उनको रूम ना मिले। टांग पे थोड़े से बॉल हुए हैं, पहले 2-3 बॉल हुए हैं जिसमें वाइड भी हुआ है, तो इसलिए थोड़ा इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो जितना टाइट लाइन पे खिलाएंगे उतना अच्छा होगा।
یونس بھائی چونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شروع کے کچھ اوورز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو آپ کا تجزیہ یہ 6 بالیں دیکھنے کے بعد یہی ہے. دیکھیں اس وقت اگر آپ آؤٹ نہیں بھی کرتے ہو آپ کو وکٹس نہیں ملتی تو کیونکہ کور زیادہ اس پہ رہا ہوگا بارش کا جو جیسے دیکھ رہے ہیں نسیم شاہ کا بال کافی رائز ہوا ہے یہاں پہ جی. تو میرے خیال سے بالرز کو یہی کرنا چاہیے کہ ود ان اسٹمپس بال کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں زبردست سیم کے ساتھ نسیم شاہ نے گڈ لینتھ پہ ایک اچھا بال کیا, بہت رائز ہوا اور ان کی پیس بھی کافی نظر آئی ہمیں. تو میرے خیال سے یہی کرنا چاہیے. زیادہ ٹھیک ہے ایگریشن ہونا چاہیے, نیا بال ہے, دونوں طرف سے نئے بال ہیں, لیکن یہ کہ ود ان اسٹمپس کریں تو یہاں پہ جب پچ سلو ہوتا ہے تو شارٹس بھی نہیں لگتے. تو اس لیے اگر آپ کریں گے تو یہاں پہ وکٹس ہمیں مل سکتی ہیں. اوکے سو جناب یہ ایک بال دیکھ کے اب ہم جاتے ہیں بریک پہ. 1.2 اوورز 6 رنز ہیں انڈیا کا اسکور. روہت شرما اور شبمن گل نے اوپن کیا ہے. پاکستان پہلا اوور کرایا شاہین شاہ آفریدی نے, اور نسیم شاہ ہیں دوسرے اینڈ سے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. نشریات ہماری جاری ہے. پاکستان میں مقابلہ بھارت, بڑا کھیل, بڑا مقابلہ, بڑی نشریات. یہ میچ ہم مل کر دیکھیں گے اور میچ کے اختتام تک ہم رہیں گے گائے بگائے آپ کے ساتھ. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ملتے ہیں وقفے کے بعد. پاکستان بمقابلہ بھارت, بڑے کھیل کا آغاز ہو گیا ہے. 21 گیندیں ہو چکی ہیں. 3.3 اوورز 14 رنز بھارت کا اسکور. اب تک روہت شرما نے 11 رنز بنایا. شبمن گل نے ابھی تک اپنا آغاز نہیں کیا, اپنا اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا ہے. نسیم شاہ نے اب تک اس اوور کی 4 گیندوں پر کوئی رن نہیں دیا ہے. جناب شیف جٹ صاحب اب تک جس طرح یہ پچ بہیو کر رہی ہے, کیا اینی کامنٹس؟ دیکھیں شاہین کے 2 اوور تو نکل گئے, میں سمجھتا ہوں, اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں شروع کے 2. بالکل وہ ریلیکس ہوتے جائیں گے. ڈاٹ بال بے شک وہ کھیل رہے ہیں, لیکن اسٹریٹجیکل جو ہے وہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاہد بھائی اور یونس بھائی کی بات کہیں واقعی صحیح نہ ہو جائے کہ 300 رنز اس وکٹ پہ بن نہ جائیں. جیسے سنجے مجریکر کہہ رہے تھے کہ کھبا اسپنر جو ہے وہ لیتھل ہوگا, تو وہ 2 کھبے اسپنرز کے ساتھ میدان میں ہیں. تو تھوڑا سا میچ اس ٹائم لگ رہا ہے کہ بے شک وہ ڈاٹ کھیل رہے ہیں لیکن ان کی فیور کی طرف جا رہا ہے. تھوڑی نازک صورتحال لگ رہی ہے آپ کو شاہد بھائی؟ سلو سائڈ پہ ہے پچ, لیکن وہ محتاط کھیلیں گے, وکٹس ان ہینڈ. جس طرح ہم لوگ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاور پلے کی جو 10 اوور ہیں اس میں آپ کم از کم وکٹیں دیں گے تو آپ بڑا اسکور کریں گے. ایک اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یونس بھائی اور کامی بھائی بھی اس پہ کمنٹ کر دیں. شاہین دیکھیں ابھی تک 140 کا ایک بال بھی نہیں کیا. اس نے 12 بالوں کے اندر جو ہے وہ 135 137 کے ارد گرد ہی سارے بال کرائے ہیں. یہ کیا ہمارے کہنے پہ کرے گا؟ آپ اس کی وجہ بتائیں گے کہ کیوں نہیں کر پا رہا. اب کیا وہ گھٹنے کی انجری کے بعد سے خوف ہے اس کے اندر کہ اتنا زور نہیں لگا پا رہا؟ دسو جی. اور ہے نہ کہنا کہ میں ہڈیاں کا ڈاکٹر نہیں. میں ذرا کال کر لوں. تجزیہ ہے نا, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں میرے خیال سے شاہین شاہ آفریدی اس لیے بھی تھوڑا سا رسٹی تو نہیں کہا کیونکہ کرکٹ تو کھیل رہے ہیں, لیکن بعد کو جب بگ گیم ہوتا ہے تو انلکی رہے. اگر وہ کیچ شارپ کیچ تھا, اگر وہ آؤٹ ہو جاتے اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی ایک ایسے بالر ہے جو پمپ ہو جاتے ہیں. بالکل وہ ایک آسان کیچ تھا یا مشکل کیچ تھا؟ آسان کیچ تو خیر نہیں تھا, لیکن وہ ایسے کیچز جو شارپ کیچز ہوتے ہیں وہ اگر وہ آپ کے ہاتھ میں پھنس جائیں کیچز ون میچز ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں اس وقت ہمارے بالرز نے کیا کرنا, ٹھیک ہے رنس تو نہیں بن رہے لیکن وکٹس لینا ضروری کیونکہ ہماری اسٹرینتھ یہی ہے. اور ہم نے دیکھا اور اس سے اگری کرتے ہیں شاہین کے اگر شروع کے 2-3 اوورز کھیل لیے تو پھر وہ ذرا نسبتاً آسان بالر ہو جاتا ہے شاہین کھیلنے کے لیے ریلیٹیولی. اور ایگزیکٹلی یہی ہے. اس وقت ہم پچ کی بھی بات کریں تو بہت زیادہ بال سکڈ نہیں ہو رہا, تو میرے خیال سے ٹھیک ہے آپ کو اگر وکٹس نہیں ملتی تو رنس تو چلے ٹھیک کنٹین ہو جائیں گے, لیکن ایک آدھا وکٹ لینا بہت ضروری کیونکہ ہماری اسٹرینتھ یہی ہے. اور جس وقت اگر میں انڈین بیٹرز کی بات کروں تو وہ بڑا اسمارٹلی اپنا پلان لے کے آئے ہوئے ہیں کہ وکٹس نہیں دیں. پہلے 3 کیونکہ دونوں طرف سے نئے بالز ہیں تو اگر 2 سے 4 اوور اگر کیونکہ دونوں بالر نے میرے خیال سے 3 اوور کا 4 اوور کا اسپیل کریں گے, صحیح ہے. تو اگر ان کی 2 3 اوور بھی اگر آپ اس کو تھوڑا سا احتیاط سے کھیل لیں, وکٹ دیے بغیر کھیل لیں اور رنز بھی اگر 4-5 رنز پر اوور ہوں تو بعد میں کیچ اپ کر سکتے ہیں. کیونکہ بات وہ یہ کہ 40 اوورز تک پاور پلے ہے اور یہ گیم ایک دم ہی چینج ہوتے ہیں, اور جب آپ کے ایک دم یہ رنز ہونے شروع جاتے ہیں تو پھر وہ رنز رکتے نہیں ہیں. ایک میڈن اوور کرا دیا, ایک وائڈ ہوئی ہے اس میں, کوئی رن نہیں دیا اس اوور میں. اسٹریٹجی اس وقت انڈین بیٹر کی یہی ہے کہ وکٹس ان دی ہینڈ, اور پھر جو میرے خیال سے جب 10 اوور کے بعد دوسرا پاور پلے آئے گا تو پھر ہمیں لگے گا تھوڑا سا وہ ایگریسو. توصیف بھائی یو ایگری کیا ٹھیک ہے ابھی رن ریٹ کم ہے لیکن اس سے کوئی بہت
خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وکٹس ہیں ہاتھ میں تو پھر وہ 5-6 اوور میں سارا کچھ کور ہو جاتا ہے رن ریٹ. دیکھیں وکٹ لینا بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ جو جس ٹائپ کی ان کی بیٹنگ لائن اپ ہے اس پہ تو وکٹ لینا بہت ضروری ہے, ورنہ ہمارے لیے کافی پرابلم ہو جائے گی. دیکھیے وہاں ٹھیک ہے پیس اور یہ اپنی جگہ, لیکن ہمیں وہاں نظر آ رہا ہے کہ سیم بھی ہو رہا ہے, ہلکا سا ایئر میں بھی ہو رہا ہے. شاہین کی پچھلی پرابلم تھوڑی سی یہ رہی ہے کہ وہ اس کا گیند اندر بہت اچھا آتا ہے, اور جس میں وہ لیگ بی فور بھی کرتا ہے, اور کافی میں نے نیپال کے اس میں بھی دیکھا کہ لائن تھوڑی سی اس کی لیگ سائڈ پہ جا رہی تھی, جس کے باعث وہ نہیں, ابھی بھی تھوڑا سا ٹانگ کے پہ جا ضرور رہا ہے, بٹ آئی تھنک میرا خیال ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے. آپ ایک لائن کے اندر بال کریں, اور ان کی اسٹریٹجی ہمیں سب کو نظر آ رہی ہے کہ وہ سروائیو کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں شاہین ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو وہ اسی پہ عمل ضرور کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک یہ کیا بارش شروع ہو گئی, کیا ہو رہا ہے ذرا دکھائیں, اگر اسکرین میں ہمیں دکھا سکے میچ یہاں پہ چھتریاں نکل رہا ہے تو مجھے ایسے ہی. ابھی فی الحال ٹیم گیم سے باہر ہو رہی ہے, 50 اوورز کا میچ ہے, یہ بھی سوچیں. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ, میں ابھی یہی کہنے والا تھا. 2-3 اوور میں وکٹ نہیں لی تو گھر چلے جائیں ہم, آگے بھی تو کھیلنا ہے. ابھی 3 اوور میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم گیم سے باہر ہو گئی ہے. ابھی دیکھیں ہمارے پاس جو 5 کے 5 بالر ہیں وہ آؤٹ کرنے والے ہیں. شداب کا ردم آیا ہوا آؤٹ کر رہا ہے, نواز کی بالنگ اچھی ہو رہی ہے. یہ ایک بات جو شاہد بھائی ایک کھلاڑی جا رہے ہیں واپس سمجھ میں نہیں آئی, بارش ہو گئی ہے, پوائنٹ کیپٹن ٹاس کے پہلے بیٹنگ پریڈکشن بارش کی ہے, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ. میں تو میرے ارمانوں پہ بارش ہو رہی ہے, گراؤنڈ پہ نہیں ہو رہی. ایکسپیکٹڈ تو تھا, یہ جو نظر آ رہا ہے ایکسپیکٹڈ تو تھا. دونوں کیپٹن یہ چاہ رہے تھے کہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کر رہے ہیں. بابر نے بھی یہی کہا, بابر اعظم نے, کہ میں بھی جیتا تو بیٹنگ کرتا, لیکن بارش کی پریڈکشن ہے, بارش یہ کچھ سمجھ میں نہیں ہے. کیا دونوں کیپٹن, میرا خیال ہے بابر سوچ کے آیا تھا کہ میں نے ٹاس پہ یہی کہنا ہے کہ میں نے بھی بیٹنگ کرنی تھی. حالانکہ آپ ایک سائیکولوجیکل بولو کہ آپ بولو کہ نہیں میں تو پہلے بالنگ ہی کرنا چاہتا تھا تاکہ سامنے والی ٹیم کو تھوڑا سا جھٹکا لگے, تھوڑا سا تو جھٹکا لگاؤ نا. دوسری بات یہ کہ یہ پچ جو کافی دیر سے کور میں ہے, ہمیں بالکل کہیں بھی فرسٹ کلاس کے میچ بھی ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ جب پہلے جاتے ہیں تو 8-10 اوور بہت سلو کھیلتا ہے. تو سمجھ سے کوئی بات ہے کیا دونوں کیپٹن انڈر پریشر ہے؟ کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر بارش کا امکان ہے تو پھر تو ہر کوئی چاہے گا کہ دوسری بیٹنگ کرے, ڈی ایل آئے, اور چاہے آپ چاہ بھی رہے ہو پہلے بیٹنگ کرنا, آپ سائیکولوجیکل پریشر ڈالنے کے اوپر یار اس نے تو غلط ڈیسیژن لے لیا, پہلے بیٹنگ کرنا مر گیا. یہ آپ ایک طرح سے نفسیاتی دباؤ, یہ آسٹریلینز کرتے ہیں. اچھا سوربھ گنگولی کرتا تھا انڈیا والا, وہ جان کر کے ٹاس پہ دیر سے آتا تھا تاکہ اگلا کیپٹن فرسٹریٹ ہو, اور فرسٹریٹ ہو کے وہ الٹا سیدھے. دیکھیں یہ you don't have to be too nice, میچ ہو رہا ہے, پڑتا ہے آپ کو. وسیم بھائی یہ نقصان دہ فیلڈنگ کے لیے زیادہ ہے کہ بار بار رکے گا اور پھر اندر آئیں گے, ردم اپنا ٹیمپو ٹوٹے گا, تھوڑا بال بھی شاید گیلا ہو, گراؤنڈ گیلا ہو تو گرپ نہ ہو سکے فاسٹ بولروں سے, اسپنر سے, یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. ٹیمپو ٹوٹ سکتا ہے بولنگ سائڈ کا, ہماری ٹرانسمیشن کا دیکھتے ہیں ٹیمپو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. بارش اس وقت ہو گئی, اور معلوم ہے بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, پھر گراؤنڈ میں کور آتا ہے, اس لیے فی الحال میچ رک گیا ہے. ہم نشریات ہماری جاری ہے, ابھی 3 سے 4 آپ دیکھیں گے بلیٹن, اور ہم 4 بجے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میچ جاری ہوا تو نشریات بھی جاری رہے گی, ورنہ ہمارا ٹیمپو بھی ٹوٹتا رہے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم آپ کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں انشاءاللہ 1 گھنٹے بعد. 3 سے 4 بلیٹن دیکھیے, اور 4 بجے ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے آپ کو مزید کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایشیا کپ لائیو سٹریم ہو رہا ہے تماشا ایپ پر, وہ بھی بالکل فری. جی ہاں, تماشا ایپ پر آپ ایشیا کپ لائیو دیکھ سکتے ہیں بالکل فری. سو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تماشا ایپ ابھی میچ کی, اور نان سٹاپ ڈیٹا کے لیے جیز کی ویکلی فریڈم آفر کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور جیز فین پلس آن تماشا ایپ میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ زبردست انعامات جیت سکیں. ایک وقفہ, پھر نیوز بلیٹن, اور ہم آئیں گے انشاءاللہ شام 4 بجے دوبارہ. بڑا مقابلہ جاری ہے. جب تک